अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंसान सोचता है कि आखिर दुरूद शरीफ में ऐसी कौन सी तासीर छुपी है कि एक छोटा सा विर्द, एक मुख्तसर सा जिक्र इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल देता है। हम अपनी ज़िंदगी में रोज़ कितने अज़कार सुनते हैं, कितने वज़ाइफ सुनते हैं, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिल को लग जाती हैं, रूह में उतर जाती हैं और इंसान को बदल कर रख देती हैं। तो नाज़रीन, दुरूद शरीफ भी उन्हीं में से एक है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, सवाल करते हैं कि हम दुरूद शरीफ तो पढ़ते हैं, पढ़ना भी बहुत पसंद करते हैं, मगर हमें उसके वो अजायबात, वो कमालात, वो बड़ी तब्दीलियाँ क्यों नज़र नहीं आती जो दूसरों को नज़र आती हैं, जबकि वो लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने मुख्तसर सा दुरूद पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा और इनकी दुनिया बदल गई। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको वो हैरान कर देने वाले वाक़यात सुनाऊंगी जो आम लोगों की ज़िंदगी में पेश आए। ना वो कोई बड़े बुजुर्ग थे, ना आलिम, ना सालों के मुजाहिद, बस सादा लोग जिनके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी और देखते ही देखते नामुमकिन मुमकिन बनता चला गया। तो एक बहन बताती हैं कि उनका दिल कई महीनों से अजीब सा भारी था। वो डिप्रेशन में थी, ना नींद आती थी, ना दिल को सुकून, ना इबादत में मज़ा, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा लगता था। ज़िंदगी से ऐसे जैसे उकता सी गई हूँ, दिल करता था कि खुद को ख़त्म कर दूँ। कहती है, मैंने एक दिन किसी से सुना कि सिर्फ मुख्तसर सा दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप कुछ देर के लिए तन्हा बैठकर पढ़ें तो आपके दिल को सुकून मिलता है। जब मुझे पता चला तो मैंने ये अमल उसी दिन से शुरू कर दिया। नाजरीन, सिर्फ 11 दिन मैंने वो अमल किया था और उसी रात ऐसा ख्वाब देखा कि जैसे पूरे आसमान पर नूर बरस रहा हो। एक सफ़ेद रोशनी जैसे मेरे अंदर से टकराती है और मैं हल्की हो जाती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे दवाई दे रहा है मेरे ठीक होने की। कहती है, मैं अगले सुबह उठी तो मैं बहुत रोई, मगर उन आंसुओं में सुकून था। कहती है, पहली बार जिंदगी जीने का दिल किया। जो मैं पहले सोचती थी कि हर वक्त के खुद को ख़त्म कर दूं, तो मेरा दिल कर रहा था कि नहीं, मुझे ज़िंदगी जीनी चाहिए। उस दिन के बाद मैंने मुख्तसर दुरूद पाक को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। वो कहती हैं, उस एक रात ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं वो चीज़ें छोड़ बैठी जिन्हें छोड़ना नामुमकिन लगता था। यही दुरूद शरीफ का फैज़ है जो दिल की दुनिया बदल देता है। एक और भाई बताते हैं कि उनकी नौकरी का मसला था। कहते हैं कि वो 8 माह से नौकरी के लिए भागदौड़ कर रहे थे। इंटरव्यू होते थे मगर जवाब नहीं आता था। घर वाले भी फिक्र में थे। कहते हैं, बस किसी ने उन्हें बताया कि रोज़ाना 100 मरतबा सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ कर बस काम के लिए दुआ कर लिया करो। कहते हैं, मैंने यकीन के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। कहते पहले दिल में शक था, दूसरे दिन बेदिली, मगर तीसरे दिन जैसे दिल में रोशनी उतरने लगी। कहते हैं, पढ़ते पढ़ते ऐसे ही 21 दिन गुजर गई और मैंने एक ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई किया था। वहाँ से मुझे ईमेल आया और हैरानगी की बात ये कि मैं इस ऑनलाइन की नौकरी पे इतना ज़्यादा फोकस कर रहा था। मैं चाहता था कि मुझे ये नौकरी मिल जाए, लेकिन वो मुझे लग रहा था कि नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है कि यहाँ बड़े से बड़े लोग भी सिलेक्ट नहीं होते, मैं कहाँ से होऊंगा। और नाज़रीन, आप सब हैरान रह जाएंगे कि मेरा वही काम बना। कहते हैं, मुझे पता चल गया कि जब रब अता करना चाहे तो रास्ते वो खोलता है जिनका हमें वहम भी नहीं होता। इसके बाद एक और मुशाहिदा है। एक भाई बताते हैं कि जो हकीकत में नामुमकिन लगता है। कहते हैं, मेरी जिम्मेदारी थी कि मेरी बहन की शादी थी और मुझे कुछ पैसों की अर्जेंट ज़रूरत थी। मैंने अपने सब दोस्तों से सब जगह पता कर लिया, लेकिन मुझे कहीं से भी पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो रहा था। मैंने हॉल बुक करवा दिया था और उस तारीख को मैंने उनके बकाया रकम देनी थी। हालात ऐसे बिगड़े कि कहीं से पैसों का रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा था। दिल घबरा गया था, रातों की नींद हराम हो गई थी। मैं सोच रहा था कि मेरी इज्जत है, हम सब घर वालों की इज्जत मेरी जिम्मेदारी है, मैं कहाँ से पैसे अरेंज करूँगा। कहते हैं, फिर उनकी ज़िंदगी में एक दोस्त आया जिसने कहा, परेशान ना हो, तुम ये अमल कर कर देखो।
تم درود پاک پڑھا کرو اور انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا کام بنے گا۔ کہتے ہیں میں نے 3 دن صرف پورے یقین کے ساتھ 3 دن پڑھا اور چوتھے دن مجھے پیغام آ گیا جہاں سے میں نے کبھی امید بھی نہیں لگائی تھی۔ میرے ایک دور کے جانے والے، جہاں سے میں نے ایک بار ان کو پوچھا تھا کہ مجھے کچھ پیسوں کا ارینجمنٹ کر دیں، میں آپ کو فلاں تاریخ کو واپس کر دوں گا، تب انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ لیکن جب میں نے یہ وظیفہ کیا، مختصر درود پاک پڑھنا شروع کیا، تو انہی بھائی کا مجھے دوبارہ سے کال آئی کہ ٹھیک ہے آ کے پیسے لے جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے فون بند کر کے سجدہ شکر کیا، میری آنکھوں سے آنسو نہیں رکے، مجھے نا امیدی میں اللہ نے پکڑا اور درود شریف نے مجھے ڈوبنے نہیں دیا۔ یہ وہ مشاہدات ہیں جنہیں پڑھ کر انسان کا یقین اور بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک بہن بتاتی ہیں وہ کئی سالوں سے درود شریف محبت سے پڑھتی تھی، مگر وہ روحانی کیفیت نہیں مل رہی تھی جس کی وہ دعا کرتی تھی۔ کہتی ہیں ایک رات میں جب سونے لگی تو میں یہی سوچ رہی تھی، میں بہت پریشان تھی کہ سب لوگ جو درود پاک پڑھتے ہیں ان کو تو بہت ساری روحانی کیفیت ملتی ہے، انہیں اچھے اچھے خواب آتے ہیں، مجھے کیوں نہیں آتے؟ کہتے ہیں اسی رات میں نے خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے نصیب ہوا۔ کہتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ دور سے نور آ رہا ہے اور میرا دل چیخ کر کہتا ہے کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کہتی ہیں میرا پورا وجود کام گیا تھا، میں نیند سے جاگی تو پورا بستر آنسوں سے بھیگا ہوا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ درود شریف نے دروازہ کھول دیا ہے اور اللہ بہت قریب سے سنتا ہے اور ہمارا درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ضرور پہنچتا ہے، اور یہ سب اس محبت بڑی محنت کا نتیجہ ہے جو میں کرتی رہی۔ پھر ایک اور مشاہدہ ہے، ایک خاندان تھا جس کے گھر میں کئی عرصے سے عجیب سی تنگی تھی، رزق آتا بھی تھا تو رک جاتا، گھر کے افراد میں لڑائیاں، بیماری، بے برکتی۔ پھر کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ پورے گھر میں 11 دن روزانہ صرف آدھا گھنٹہ بیٹھ کر مختصر سا درود شریف کا ورد کیا کریں۔ پہلے 3 دن تک کچھ نہیں ہوا، پھر اس کے بعد گھر کا ماحول ہلکا ہلکا نرم ہونے لگا۔ کہتی ہیں جب پورے 15 دن گزرے تو ان کی بیٹی کی دیر سے رکی ہوئی شادی کی خیر کی خبر آئی۔ 20 دن کے بعد ان کے بیٹے کو جاب کا انٹرویو ملا اور 21 دن پورے گھر میں سکون، خوشی، ہنسی جیسے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ یہ درود شریف کا فیض ہے جو گھر سے نحوست، بندش ہے، بے برکتی سب ختم کر دیتا ہے۔ ایک اور بہن بتاتی ہیں کہ وہ بہن بہت ڈپریشن میں تھی، ڈاکٹر، دوائیاں، تھراپی سب کر لیا تھا مگر دل کا سکون کہیں نہیں تھا۔ پھر ایک بزرگ نے انہیں کہا کہ بیٹی تم روزانہ مختصر سا درود پاک صرف 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اللہ دل میں نور اتار دے گا۔ وہ کہتی ہیں میں نے صلی اللہ علیہ محمد پڑھنا شروع کر دیا۔ شروع کے کچھ دن آنسو ہی آنسو تھے، پھر جیسے اندر سے کچھ نرم ہونے لگا۔ کہتی ہیں جب ایک ہفتہ گزرا ایسا لگا جیسے دل کی گرہیں کھل گئی ہوں۔ میں پہلی دفعہ برسوں بعد بغیر ڈر کے سوئی، پہلی دفعہ دل خوش ہوا بے وجہ، صرف اللہ کے کرم سے۔ ایک اور بہن کہتی ہیں کہ 3 سال سے رشتہ نہیں آ رہا تھا، جہاں بات بنتی آخر میں بگڑ جاتی، گھر والے بھی پریشان تھے۔ پھر انہوں نے روزانہ صرف کچھ دیر کے لیے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کہتی ہیں میں 1 گھنٹہ لگاتار درود پاک کا ورد کرتی رہتی تھی۔ 40 دن گزرے کہ ان کے والد نے خواب میں دیکھا کہ کوئی نورانی چہرہ کہہ رہا ہے کہ فکر نہ کریں، آپ کی بیٹی کی تقدیر کا دروازہ کھل چکا ہے۔ اور چند دن بعد ایک ایسا رشتہ آیا جو سب کے دل کو لگ گیا اور گھر میں برسوں بعد خوشی آئی۔ ناظرین، درود پاک کے اتنے مشاہدات ہیں کہ بندہ جتنے بیان کرے اتنے کم ہیں، لیکن یہ یقین والوں کے لیے ہیں، جو یقین کرتے ہیں یہ ان کے لیے ہیں، ہم جیسوں کے لیے نہیں کہ ہم اپنے دماغ میں، اپنے دل میں وسوسے لے کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم 40 دن کریں گے ہمارا کام ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر نہیں ہوا تو ہم کیا کریں گے۔ ہم وظیفہ پہلے شروع کرتے ہی نہیں ہیں اور اگلی باتیں ہم پہلے ہی سوچ کر بیٹھے ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے کام نہیں بنتے، اس لیے ہمیں روحانی خواب نہیں آتے، اس لیے ہمارے ساتھ معجزے پیش نہیں آتے۔ ایک اور بھائی بتاتے ہیں کہ کاروبار تقریباً ختم ہو چکا تھا، قرض پہ قرض، خالی دکان، گاہک بھی ختم۔ وہ کہتے ہیں ایک دن غصے میں روتے ہوئے صرف یہی کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھک گیا ہوں۔ کہتے ہیں اسی رات کسی نے خواب میں آ کر کہا کہ بیٹا صبح دکان کھول کر 300 مرتبہ درود پڑھنا، انشاءاللہ تعالی مدد آئے گی۔
انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس دن 3 پرانے گاہک آئے، اگلے دن 2 نئے گاہک، پھر ایسا سلسلہ بنا کہ دکان دوبارہ سنبھل گئی۔ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے ناممکن کو ممکن بنتے دیکھا ہے۔ تو ناظرین، درود پاک کے اتنے مشاہدات ہیں کہ میں جتنے بیان کروں اتنے کم ہیں۔ میں تو یہی کہوں گی، اگر آپ پریشان ہیں، اگر آپ کے دل میں کوئی درد ہے، اگر کوئی کام رکا ہوا ہے، اگر کوئی راستہ بند ہے، اگر کوئی دروازہ کھل نہیں رہا، تو یقین جانیں درود شریف آپ کو وہاں سے راستہ دکھا کے دے گا جہاں راستہ ہوتا نہیں۔ یہ آپ کا عمل نہیں کھولتا، یہ اللہ کا کرم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت کھول دیتی ہے۔ آپ بس 3 چیزیں ساتھ رکھیں: یقین، ادب اور محبت۔ اور میں پورے دل سے کہتی ہوں، کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے اور ہزاروں لوگوں کے مشاہدات پڑھے ہیں اور آپ کو سناتی بھی ہوں کہ جو بھی ثابت قدمی کے ساتھ درود پڑھتا ہے، فرشتے اس کی مشکلات کے گرد حصار بنا دیتے ہیں۔ یہ اپنی میری ذاتی زندگی کا بھی مشاہدہ ہے۔ رحمت اس کے پیچھے چلتی ہے اور کامیابی اس کی طرف دوڑتی ہے۔ آپ بھی کریں، چاہے آج سے، چاہے ابھی سے۔ آپ دیکھیں گے وہی اللہ جو دوسروں کے لیے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، وہ آپ کے لیے بھی راستہ کھول دے گا انشاءاللہ۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ